والخبائث اللهم إني اللهم إني أعوذ بك أعوذ بك من الخبث من الخبث والخبائث. والخبائث یہ باتھ روم میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کہ علیہ وسلم. جنوں کا اور شیاطین کا جو ہے نا یہ گھر ہوتا ہے. اچھا باتھ روم میں جن اور شیاطین ہوتے ہیں؟ ہاں جی، یہ شیاطین کا گھر ہوتا ہے، اور مسجدیں جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. سبحان تو اللہ. جب باتھ روم میں ہم جاتے ہیں تو اسی وجہ سے پناہ مانگتے ہیں. تو اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں تو اسے من الخبث ان نر جنوں سے، والخبائث اور مادہ جنوں سے، یعنی کہ میل اور فیمیل جنوں سے. یہ مولانا صاحب جن اور یہ بدروئیں وغیرہ یہ سچ ہے کہ بدروئیں بھی ہوتی ہیں کہ ایسے ہی جھوٹے کی باتیں؟ جنات تو سچ ہیں، وہ تو جان بدروئے مان وغیرہ تو یہ وہ تو قرآن ویسے جو ہے شریف نا میں بھی ہے. افسانے بنے ہوئے ہیں، اور جنات تو مخلوق ہے، وہ تو کیونکہ اللہ اللہ تعالیٰ. تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، کہ ہم نے جو ہے نا جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ. پلس یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قصے میں وہ اس میں بھی جنات سارے یوز ہوئے ہیں، ہاں جی، وہ جنات کا جنات جو ہے نا ذکر ہے. جی سلیمان جی علیہ السلام کے تابع صلاۃ تھے، والسلام. اور سارے جو ہے نا وہ کام کرتے تھے ان کی گورنمنٹ کے. تو جنات کی حقیقت ہے، لیکن جو ہے نا ہمارے یہاں بہت زیادہ افسانے کردار بہت زیادہ ہو گئے. تو جنات کی حقیقت ہے صرف اس حد تک کہ جیسے عام مخلوق ہے صرف وہ بھی مخلوق ہے. تو یہاں پر بعض اوقات نفسیاتی مسائل زیادہ ہوتے ہیں تو اسے جنات کا مسائل جو ہے نا بن جاتے ہیں. ہمارے خود گھروں میں ہوتا ہے ایسا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دروازہ ہلتا ہے ہوا کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جنات ہے باہر. جنات وہ اپنا وہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی ہماری چرپائی کسی نے لائی، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آدھی آدھی رات کو کوئی ہوا سے کھڑکی ونڈو ہلے گی تو کہے کہ باہر جنات آئے ہوئے ہیں، چھوڑ جائیں گے. یہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ شیطانی کاموں کی وجہ سے یہ جو ہم لوگ خراب موویاں دکھاتے ہیں ٹی وی میں، جلانے ڈرانے والی دوسرے والی، تو وہ یہ سب لوگوں کی ذہنیت میں گھڑ گئی. یہ کفار کی، یہ سب کفار کی باتیں ہیں. کفار نے سب نے ہلایا ہوا ہم لوگوں کو اس طرح کی چیزیں نکال کر بہت زیادہ. ہاں ڈرنا تو ویسا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے اور انسان بھی ایک اللہ کے مخلوق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہاں جی، اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے سب زیادہ افضل انسان ہی ہے. کون سی دعائیں یہ مولانا صاحب جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتے ہیں؟ جس طرح کہ میں نے کتنی دفعہ دیکھا، لوگوں کی باتیں بھی سنی کہ اس کو جن آ گیا تھا، اس عورت پر، اس لڑکی پر جن آ گیا تھا. حدیث میں جب آتا ہے نا یہ شیاطین جو ہے نا انسان کے اندر گھس جاتے ہیں، اور اس طرح گھس جاتے ہیں کہ اس کی روگوں تک شامل ہو جاتے ہیں. تو جنات کا بھی مسئلہ کچھ اسی طرح ہی ہے، یعنی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے نا کسی پہ کوئی جن آ جاتا ہے، اس طرح آ جاتا ہے کہ کسی انسان سے کوئی خطان ان کے کوئی جنگلوں وغیرہ میں ہوتے ہیں، یہ درختوں میں ہوتے ہیں، کسی کے بچے وغیرہ کو ان کو کوئی زخمی ہو جائے، کیونکہ وہ ان کا بسیرا تو زمینوں پہ ہی ہوتا ہے. تو یہ زمین میں ہی ہے، جنات کا بسیرا جو ہے زمین میں حدیث شریف میں آتا ہے. ہاں جی، تو وہ اگر کسی کا جو ہے نا کہ پاؤں وغیرہ لگ جائے، کسی کا پتھر وغیرہ بچوں پہ لگ جائے تو مر شر جائیں، تو ویسے ہی جو ہے نا اس کو تنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تنگ کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ شریر مخلوق ہے نا، یہ آگ سے پیدا ہوئی ہے، تو ان میں شر زیادہ ہے، تو یہ تنگ جو ہے نا یہ زیادہ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بہت کم معاملے ہوتے ہیں کہ جنات آ جائے، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا ویسے ہی لوگوں کا وہم بہت زیادہ ہوتا ہے، نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. ابھی آپ جو ہے نا اپنے ملک میں دیکھ لیجیے، ادھر آپ رہ رہے ہیں، وہاں پہ جنات کا مسئلہ بہت کم ہوگا، نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو اب پاکستان میں ہے تو پاکستان میں ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے نا ان کے پیروں کے پاس بیٹھا ہوگا. صاحب میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں نا، تو بالکل کھیت ہوتے ہیں اتنے زیادہ کھیت ہوتے ہیں، اور وہاں صرف مڈل میں ایک گھر ہوتا ہے، سمجھیے، اور وہاں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. پھر 10 مائل میں زیادہ جاتے ہیں، میں 10 مائل ڈرائیو کر کے جاتا ہوں، پھر ایک گھر آتا ہے، وہاں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. اور لوگ جب میرے پاس وہاں رہنے والے میرے پاس اسٹیشن میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ہمیں تو بہت انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر فارن. کبھی میں نے ان کے منہ سے نہیں سنا کہ کوئی جن آیا یا کچھ نہیں آیا.
بالکل. ابھی اگر یہاں پر ایسا کوئی اکیلا مکان ہو تو کوئی رہے ہی نہ. سب سے پہلے اس کے بارے میں مشہوری ہو جائے کہ یہاں پہ جنات رہتے ہیں, یہاں پہ پرانی چیزوں کا سایہ ہے. استغفر اللہ الذی بات اللہ تعالیٰ. لیکن مولانا صاحب اگر انسان کو اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ اگر واقعی میں جنات سے بچنا ہو, جس طرح کہ اگر غلطی سے کہ انسان کو اس کے ساتھ کوئی نقصان ہو گیا, جنات کو نقصان پہنچا دیا بائی مسٹیک سے, لیکن کون سی قرآن شریف کی آیات ہے جو انسان پڑھے تو جنات اس پر اثر ہی نہیں کر سکتے؟ آیت الکرسی جب انسان اپنے اوپر پڑھ کے نا تو پھونک لے, جی وہ اپنے ارد گرد حصار بن جاتا ہے. حصار آپ سمجھتے ہیں؟ جی راؤنڈ جیسے جو ہے نا کوئی گول کڑا بن جاتا ہے. راؤنڈ تو اس کے اوپر کوئی شر کی کوئی بھی شر کی مخلوق جو ہے نا اس پہ اثر نہیں کرتی. سبحان اللہ. کتنے دیر تک مولانا صاحب آیات الکرسی کا اثر رہتا ہے؟ یہ آیت الکرسی جو ہے نا یہ سارے بن جاتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود حفاظت میں آ جاتا ہے. کیونکہ جب انسان جب آیت الکرسی پڑھتا ہے 3 دفعہ تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو جب اللہ کی حفاظت میں آ جائے, حصار بن جائے, تو پھر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی. ہمیں تو کہتے ہیں سونے سے پہلے جو ہے نا آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے, اور اسی طرح ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو ہر نماز میں آیت الکرسی فوراً بعد پڑھے گا تو اس میں اگر اس نماز کے بعد موت بھی آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہوگی. سبحان اللہ. مولانا صاحب یہ نماز کے بعد جب کوئی ذکر ہوتا ہے, سنا ہے میں نے کہ وہ پڑھے تو نماز کے اندر جو مسٹیک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, وہ کیا ذکر ہوتا ہے؟ وہ فرض نماز میں سب سے پہلے جو حدیث میں آتا ہے تو وہ ایک دفعہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ فرض نماز کے بعد. ہاں جی, یہ 3 دفعہ یہ پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ تھوڑی سی بلند آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے. 3 دفعہ. یہ ایک دفعہ پڑھیں گے کہ 3 دفعہ؟ زیادہ دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو نہیں, حدیث میں جو ہے نا اس کی تعداد 3 دفعہ ہی ہے. اچھا, ایک دفعہ اگر نماز ختم ہوئی ہے میری, تبھی میں ایک دفعہ کہوں گا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, دیٹس اٹ, اور اس کے بعد 2 دفعہ اور پڑھوں گا اس طرح. نہیں, بس آپ ایک دفعہ اللہ اکبر اور 3 دفعہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے, نماز کے بعد اونچی آواز میں کہتے بس. بالکل. یہ فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ جو غلطیاں ہوتی ہیں نماز میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. بالکل. ہاں جی, یہ فرض نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ, یہ حدیث میں کچھ فرض نماز کے بعد ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھے, جیسے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور ایک دفعہ آیت الکرسی کا پڑھنا. اچھا, ایک دفعہ تو اور ایک دفعہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام. جی بالکل, اللہم انت السلام. یہ دعا پڑھنا اور ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنا, یہ انسان کو فرض نماز کے بعد پڑھنے چاہیے. ہاں جی, فرض نماز کے بعد جو ہے فوراً یہ پڑھنے چاہیے. صحیح مولانا صاحب, ماشاء اللہ. یہ اچھا, اس کا ترجمہ بھی مولانا صاحب یاد کرا دیں گے آج ابھی؟ ہاں جی, اس کا ترجمہ تو آسان ہی ہے. اللہم اے میرے اللہ. اللہم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اے میرے اللہ, ہمارے رب. انی کا ترجمہ کریں گے میں سے کریں گے. جی اعوذ بکا. اعوذ بکا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں پناہ مانگتا ہوں. ہاں جی, میں پناہ مانگتا ہوں. من الخبث. ہاں جی, من سے, اور خبث جن میں سے جو میل جن ہے, ٹھیک ہے, ان سے. والخبائث, اور فیمیل جنوں سے, جسے مادہ کہتے ہیں, مادہ جنات سے. اللہ, خبث بولتے ہیں میل کو, اور مرد جنوں کو, اور خبائث بولتے ہیں عورت جنوں کو, فیمیل کو. ہاں, فیمیل جو جنیاں ہوتی ہیں, تو ان سے میں ان سے حفاظت میں آتا ہوں. سبحان اللہ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو یہ باتھ روم جانے سے پہلے یہ پڑھ لینی چاہیے. تو اس پر جو ہے نا حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آپ سے نشاط فرمائے کہ اس میں یہ جو بیت الخلاء ہے, یہ جنات اور شیاطین کا پناہ گاہیں ہیں. تو جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا ان سے بچت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہم انی, گھسنے سے پہلے جیسے یہ گھستا ہوں پہلے ایک دفعہ پڑھو اللہم انی اعوذ بک. بائیں پاؤں جب انٹر کریں گے, بائیں پاؤں انٹر کریں گے, اس کے بعد یہ دعا پڑھنی. تو جب باتھ روم سے نکل جائیں تو پھر جو ہے نا دائیں پاؤں باہر نکالنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا دعا پڑھنی. دعا ہے بالکل. باتھ روم سے نکلنے کی کیا دعا ہے مولانا صاحب؟ وہ غفرانک الحمدللہ الذی عن العزا وعافانی, وہ انشاءاللہ جو ہے نا کل انشاءاللہ علی الانبیاء الحمدللہ. غفرانک بھی خالی پڑھ سکتے ہیں مولانا صاحب؟ صرف غفرانک بھی پڑھ سکتے ہیں. غفرانک کیا حدیث میں کیونکہ جو ہے نا آتا ہے
ایک آتا ہے غفرانک، صرف جو ہے نا آپ سے جب نکلتے تھے تو دائیں پاؤں باہر نکالتے تھے، غفرانک اے اللہ مجھے بخش دے. اے اللہ مجھے تو بخش دے. ہاں جی، غفرانک کا ترجمہ یہ ہے مجھے بخش دے. تو اور اس کے بعد جو ہے نا پھر دوسری جگہ جو آتا ہے الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب وعافانی، یہ دعا بھی پڑھتے تھے. تو اسی وجہ سے بعض لوگوں نے دونوں دعاؤں کو جمع کیا ہے، غفرانک اور الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب دونوں وعافانی، اکٹھے کر کے پڑھ لیے. اور جو اکٹھے کر کے یہ بھی انہوں نے کیے. لیکن آپ غفرانک بھی جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. صحیح. مولانا صاحب یہ آپ سے بات پوچھنی، جو سونے کی رنگ ہوتی ہے وہ پہن کر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا نا؟ نماز پڑھنا وہ تو بالکل پڑھ سکتا ہے، لیکن جو ہے نا سونا مرد کے لیے پہننا حرام ہے. تو نماز کے لیے نماز اگر پڑھے گا تو نماز کے اندر ایک حرام کام آ جائے گا. استغفر تو اللہ. اس وجہ سے اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. اگر پھر بھی اگر جو ہے نا پڑھ بھی لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اتار کر پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آرام سے کیا مراد مولانا صاحب؟ اگر جو سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں شادی کی وغیرہ کی، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ گناہ ہوتا ہے ان کے لیے؟ ہاں جی، مرد کے لیے تو ویسے بھی حرام ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، صحابی ہے، تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. جی جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت ناگواری کا اظہار فرمایا. تو وہ صحابی اس ٹائم نہیں سمجھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جہنم کا انگارہ ہاتھ میں کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو وہ آئے تو انہوں نے فوراً جو ہے نا اس انگوٹھی کو پھینک دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پھینکی کیوں ہے؟ اپنی عورت کو دے دیتے، کسی کو دے دیتے. کیا جی آپ نے جب اتنا ناگواری کا اظہار کیا تو مجھے اچھا ہی نہیں لگا کہ میں کسی کو دوں انگوٹھی جس میں آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا. تو ہمیں چاندی پہن سکتے ہیں ہم لوگ سے؟ ہاں چاندی جو ہے نا پہن سکتے ہیں. چاندی ورنہ سونا جو ہے نا مردوں کے لیے حرام ہے، اور صرف چاندی پہن سکتے ہیں. چاندی کے علاوہ کوئی دھات بھی نہیں پہن سکتے. پتل ہوگی اور اس طرح اور جو دھاتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں پہن سکتے. پتل بھی نہیں پہن سکتا؟ نہیں، پتل بھی نہیں پہن سکتے، کوئی دھات نہیں پہن سکتا مرد. صرف جو ہے نا چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے. نہیں، وہ دوسرا جو بریسلٹ وغیرہ ہوتی ہیں پتل وغیرہ کی، یا جو پلاسٹک کی ہوتی ہیں. ہاں نہیں، وہ بھی نہیں پہن سکتا بالکل. صرف جو ہے نا چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا. اور چاندی پہن سکتا آدمی. وہ پہنے تو گناہ ہے مولانا سے، وہ پتل کی اور پتل کی. وہ بھی پتل پہنے وہ بھی گناہ ہے. تو وہ جو ہے نا اس سے کم گناہ ہے سونے سے، لیکن وہ بھی جو ہے نا وہ مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. مرد کے صرف اور صرف چاندی ہے، لویا ہو پتل ہو کوئی دھات ہو، صرف چاندی ہے جیسے. ہاں جی، صرف چاندی ہے مرد کے لیے. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے، اور صحابہ اکرام نے بھی جو ہے نا وہ چاندی کی انگوٹھی پہنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خطوط میں مور لگاتے تھے، اس کے اوپر مور ثبت تھی محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ. تو جب کسی کو کوئی لیٹر وغیرہ بھیجتے تھے تو ایک قسم کی سرکاری مور ہو جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے نا وہ لگاتے تھے. سبحان اللہ. انگوٹھی سے؟ جی انگوٹھی سے. سبحان اللہ.